دیکھیے سب سے بڑی مشکل جو آج کل کے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو درپیش ہے وہ ہے تربیت اولاد. تو جہاں تربیت اولاد کا مسئلہ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو معرفت محمد و آل محمد ہے یہ معرفت ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو, یہ غم اور یہ محبت و مودت ہم ان کے دلوں تک بھی منتقل کر سکیں. یہ ہماری خواہش بھی ہے اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری محنت سعادت ہو جائے گی, ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. تو یہ کام انجام کیسے دیا جائے, ہر ایک پریشان اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے کیا جائے. اس لیے کہ اس دور کی سب سے بڑی مشکل یہی تربیت اولاد ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ انہیں بڑے سے بڑے اسکول کالجز یونیورسٹی میں داخل کر دیں یا گھر میں لائبریری بنا دیں یا گھر میں لیبارٹری بنا دیں تو وہ کامیاب انسان بن جائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں. کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہمارا بچہ صحیح تربیت یافتہ انسان بنے گا, صحیح تربیت یافتہ مسلمان بنے گا اور پھر اس سے اوپر صحیح تربیت یافتہ مومن بنے گا. تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے اس مشکل کو حل کیا جائے؟ تو دیکھیے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے دلوں کو مانوس کرنے کی ضرورت ہے, ذکر محمد و آل محمد سے مانوس کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب دل مانوس ہو جائیں گے تو وہ خود بخود ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے اور ان کے دل تو اور زیادہ نازک ہے, اور زیادہ نازک ہے. کام آسان ہے, مشکل نہیں ہے, مگر کیا کیسے جائے؟ کیونکہ ان کی سمجھ کم ہے مگر روح پاکیزہ ہے. ابھی ان کے دلوں پہ وہ سیاہی گناہوں کی نہیں چڑھی ہے کہ جو ہمارے دلوں پہ ہے. اس لیے کام آسان ہے. کرنا کس طرح ہے کہ یہی جو ہستیاں ہیں, فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے, حسن و حسین کی ہستیاں, ان کے بچپن کے واقعات, ان کے بچپن کے قصے, ان کے بچپن کے شب و روز کس طرح سے وہ گزارا کرتے تھے بچپن کے. اس لیے کہ بچے کی بات سن کے, بچے کی داستان سن کے, بچے کا کریکٹر سن کے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے بچے کی. آپ اس کو کسی ایک بڑے آدمی کی کہانی سنائیں, اس کو اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا. آپ اس کو ایک بچے کی کہانی سنائیں, اسے فوراً اس میں انٹرسٹ پیدا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی کہانیاں سنائیں کہ جو ان کے بچپن کی ہیں. فاطمہ الزہرا کے بچپن کی, کس طرح سے وہ رسول خدا کی خدمت کیا کرتی تھیں, کس طرح سے اپنی مادر گرامی کی خدمت کیا کرتی تھیں, کس طرح سے اتنی چھوٹی عمر میں اسلام کے لیے قربانیاں دیا کرتی تھیں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اٹھتے بیٹھتے, کھانا کھلاتے ہوئے, بات کرتے ہوئے یہ ان کی طرف منتقل کریں تو ان کا دل مانوس ہوتا چلا جائے گا, ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ایسا کام ہے کہ جو بذات خود عبادت ہے, آپ کا کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا. یہ ایسی کوشش ہے کہ آپ آسان الفاظ میں ان سے وہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ثواب آپ کو الگ حاصل ہو رہا ہے, بچے کی تربیت الگ ہو رہی ہے, بچہ الگ مانوس ہو رہا ہے اور آپ کی نسلیں محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور جو پیرنٹس ہیں وہ تو یہ کام انجام دیں, ان سے بہتر طریقے سے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ یہ انجام دے سکتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس وقت بھی ہے, موقع بھی ہے, بچے ان سے زیادہ نزدیک محسوس کرتے ہیں. تو یہ آج چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ان کے بچپن کی, حسن و حسین کے بچپن کے قصے, کیسے وہ رسول خدا کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے, یہ اگر آپ ان تک منتقل کر دیں. اور اس کے بعد بی بی سکینہ کے قصے, 4 برس کی سکینہ کس طرح سے صحبتیں گزاری, بچہ فوراً محسوس کرتا ہے. 4-5 سال کا بچہ یہ باتیں سمجھنے لگتا ہے. کربلا کا واقعہ وہ نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے مشکل ہے ابھی سمجھنا, مگر اگر آپ سکینہ کے واقعات بیان کریں گے تو وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے, اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. میری بڑی بیٹی رسول خدا کو نہیں جانتی تھی مگر یہ جانتی تھی کہ رسول خدا کون ہے, کہ حسین کے نانا ہے. پہلا تعارف حسین کے نانا کے طور پہ تھا. بلکہ کسی بزرگ نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, وہ تو رسول کو نہیں پہچان رہی, پوچھتی ہے محمد کون, تو آپ آگے سے کہہ دیتی ہیں کہ حسین کے نانا. تو میں نے کہا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے, اس میں رسول کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین. تو
اگر رسول کا تعارف حسین بن رہے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اسی طرح جو چھوٹی میری بیٹی ہے وہ کربلا سے متعارف ہوئی شروع میں تو سکینہ کے ذریعے سے ہوئی کہ حسین کون؟ سکینہ کے بابا. حسین کون؟ سکینہ کے بابا. تو اس طرح سے پہلا تعارف بچپن کے واقعات کے ذریعے سے دیجیے اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج اسے بڑھاتے جائیے. یہ ایک مستقل کام ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو کرنا ہے اور یہ اگر آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ خود بخود اپنی نسلوں کی تربیت کرتے چلے جائیں گے.